ان کو شوگر کا مرض ہے اور کچھ پیشاب کی پرابلم بھی ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو کیا یہ روزے کا فدیہ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو ڈاکٹر سے معلوم کرنا پڑے گا۔ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انسولین کے انجیکشنز وغیرہ لگا کر آپ شوگر میں بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور انجیکشن لگا کر اپنے روزے کو کمپلیٹ کریں گی۔ اور یورین پرابلم کوئی ایسا نہیں ہے، اس میں تو آپ کو پیشاب ہی کرنا ہے، جا کے آپ پیشاب کر لیں، اس سے روزے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس حالت میں تو روزہ پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ شوگر کے مریض اکثر بھوک برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بالکل ایک عذر ہے، آپ روزے چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن اب فدیے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے مریض کو غور و تفکر کرنا ہوگا کہ کیا کوئی ایسا زندگی میں آگے لمحہ یا اوقات یا ایسے ایام مل سکتے ہیں جس میں روزہ رکھنے کی ہمت ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی روزے گرمیوں میں ہیں، لیکن سردیوں میں بہت چھوٹے سے دن ہو جائیں گے اور اس میں آسانی سے روزے رکھے جا سکتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے اور اصول یہ ہے کہ جب تک انسان روزہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے ابھی، چاہے بعد میں، چاہے مخصوص مقامات پر، مخصوص اوقات میں، تو فدیہ اس کا روزے کا قائم مقام نہیں ہوگا، اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا، چاہے اس کو 10 سال انتظار کرنا پڑے۔ لیکن اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کبھی صحت نہیں مل سکتی، اب آپ کی صحت گرے گی، اٹھے گی نہیں، اور آپ کبھی بھی آئندہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اب جب یہ مایوسی کی کیفیت آ گئی کہ آئندہ زندگی میں عملی طور پہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، تو اب ہر روزے کے بدلے میں آپ فدیہ بالکل دے سکتی ہیں۔ وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے جو ہر کنٹری والا جو ہے اپنے حساب سے دیکھے۔ آپ جو آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے۔